بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی کے گھر میں بھیڑوں نے چھتا بنا لیا۔ اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا، کوئی تیلیوں کا مٹھا لاؤ کہ اس چھتے کو جلا دوں۔ بیوی نے جواب دیا، میاں اتنا غضب کیوں کر رہے ہو؟ خدا نے ان کی بھی جان ہماری ہی طرح بنائی ہے۔ میاں نے کہا، موذی کو مار دینا چاہیے اس سے پہلے کہ ایذا پہنچائیں، ورنہ زور پکڑے گا تو گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ مگر بیوی نے بات آئی گئی کر دی۔ میاں باہر گئے تو کسی بھیڑ نے ایک بچے کو ڈنک مار دیا۔ بچے نے چیخو پکار کی تو دوسرا مدد کو دوڑا۔ بھیڑ نے اسے بھی کاٹا۔ اب بیوی تڑپ کر اٹھی اور چاہا کہ بھیڑوں کا چھتا جلا دے، مگر ہاتھ کانپ گئے۔ چھتا تو نہ جل سکا، البتہ بھیڑیں آ کر اسے چمٹ گئیں۔ بیچاری سوج کے کپا ہو گئی۔ جہاں دیکھو ورم، جہاں ہاتھ لگاؤ درد۔ تھوڑی دیر بعد میاں باہر سے آئے تو گھر بھر کی صورت دیکھ کر مسکرانے لگے۔ بیوی نے سارا حال سنا کر کہا، خدا کے لیے ان موذیوں کو ابھی اسی وقت جلا ڈالو۔ میاں اب کہاں سنتے تھے، بولے، اب تو میں نہیں جلاؤں گا، آخر یہ بھی تو خدا کی ہی مخلوق ہیں۔ اولاد کی تربیت۔ کسی نے سعدی شیرازی سے پوچھا، اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ آپ نے جواب دیا، اولاد کی سب سے بڑی نگہبانی یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو۔ بچہ جو ہی بولنا شروع کرے دھیان رکھو کہ گالیاں اور بری بات منہ سے نہ نکالے۔ 10 برس کی عمر کو ہو تو ہر ایرے گیرے کی صحبت سے پرہیز کراؤ۔ پڑھنے بیٹھے تو پہلے نرمی سے پڑھاؤ، جب کچھ چل نکلے تو سختی سے بھی نہ گھبراؤ۔ ناز و نعمت اور لاڈ پیار عام طور سے بچوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اس لیے جہاں تک ممکن ہو سادہ عادتیں ڈالو۔ بزرگوں اور استادوں کا ادب سکھاؤ اور ان کی گھرکیوں پر رنجیدہ نہ ہونے دو۔ بچوں کی کھانے پینے کی سب ضرورتیں خود پوری کرو۔ روپیہ پیسہ ان کے ہاتھ میں نہ دو، کیونکہ اس طرح اکثر برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا کی ہر دولت آنی جانی ہے، ہاں ایک علم کی دولت ہے جو ہمیشہ پاس رہتی ہے۔ اس لیے اولاد کی خاطر مکان، روپیہ اور جائیداد کا ترکہ نہ چھوڑو، بلکہ علم و ہنر کی دولت چھوڑو۔ علم والا کبھی محتاج نہیں رہتا، اور بے ہنر کو اگر خزانہ بھی مل جائے تو مفلس ہی رہتا ہے۔